بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ قرآن میں پنجگانہ نمازوں کے اوقات کون سے ہیں؟ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیت شریفہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غاسق اللیل سورہ اسراء آیت 78 آپ زوال آفتاب سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کرنے کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا دلوک الشمس سورج کا آسمان کے وسط سے نیچے اترنا اور الی غاسق اللیل آدھی رات، ان دو کے درمیان خداوند متعال نے 4 نمازیں واجب کی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور وقرآن الفجر کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ان قرآن الفجر کان مشہودا سورہ اسراء آیت 78 میں آیا ہے، یعنی نماز صبح بھی کہ نماز صبح کے لیے گواہی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا صبح کے وقت روز و شب کے نگہبان فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ جب زوال آفتاب ہو جائے تو 2 نمازوں ظہر اور عصر کا وقت ہوتا ہے، نافلہ نہیں ہے، مگر اس سے قبل مستحب تسبیح ہے، اور قرآن الفجر نماز صبح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باذن خدا قرار دی ہے کہ لوگوں کے لیے اس کا وقت معین کیا ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 38، بحار الانوار جلد 79 صفحہ 356، حدیث 36۔ کیا کسی عذر کے بغیر 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز ہے؟ عبد الملک قمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کیا جائز ہے کہ 2 نمازوں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو کسی عذر کے بغیر اکٹھا پڑھا جائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ امت کے لیے آسانی اور تخفیف تھا۔ علل شرائع جلد 2 صفحہ 10، بحار الانوار جلد 79 صفحہ 334، حدیث 9۔ توضیح: اہل سنت کی کتب جسے صحیح مسلم میں بھی ایسی احادیث چند اسناد کے ساتھ مذکور ہیں۔ فرمان خدا کی وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط کی تفسیر کیا ہے؟ عبید بن زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے قول وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط سورہ مائدہ آیت 5 اور جو بھی ایمان سے انکار کرے گا اس کے اعمال یقیناً برباد ہو جائیں گے کی تفسیر پوچھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد ترک نماز ہے، اور اس کا اقرار کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر عمل کو تھوڑا تھوڑا کر کے ترک کرے یہاں تک کہ اس تمام کو ترک کرے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کے مصادیق میں عمدن ترک نماز ہے، سستی اور بیماری کی وجہ سے۔ المحسن صفحہ 79، بحار الانوار جلد 79 صفحہ 219، حدیث 38۔ نماز مغرب کیوں قصر نہیں ہے؟ مسلم بن محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کس دلیل کی بنا پر نماز مغرب سفر و حضر میں 3 رکعت ہے اور باقی نمازیں قصر ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز 2 رکعت ہو کر واجب ہوئی ہے۔ رسول خدا نے خدا کی اجازت سے ہر نماز میں 2 رکعت کا اضافہ کیا ہے اور نماز مغرب سے 1 رکعت کم کی ہے۔ پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ سفر میں نماز مغرب سے 1 رکعت کم کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خجالت محسوس ہو رہی ہے کہ میں ہر نماز سے 2 بار کم کروں، یہی وجہ ہے کہ نماز مغرب سفر و حضر میں 3 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ علل شرائع جلد 2 صفحہ 13، بحار الانوار جلد 86 صفحہ 56، حدیث 20۔ عبادات کو کس طرح سے انجام دینا چاہیے؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عبادت کی حدود
اور اس کی کیفیت کہ اگر انسان اس کو اسی کیفیت سے انجام دے تو اس نے اپنا وظیفہ انجام دیا ہے یا نہیں کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اطاعت و فرما برداری میں حسن نیت ہونی چاہیے، یعنی کام کی انجام دہی خالص اور صادق نیت کے ساتھ ہو۔ الکافی جلد 2 صفحہ 85، بہار الانوار جلد 67 صفحہ 199، حدیث 3۔ تارک نماز کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ نمبر 1، مسعدہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آپ علیہ السلام زناکار کو کافر نہیں سمجھتے ہیں لیکن تارک نماز کو کافر سمجھتے ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ زناکار اور اس جیسے افراد یہ کام شہوت کے غلبہ کی وجہ سے انجام دیتے ہیں، لیکن تارک نماز کو خفیف اور ہلکا سمجھ کر ترک کرتا ہے۔ اس لیے بھی ہے کہ زناکار عورت کے پاس جائے اور اس سے لذت طلب کرے، اس کا ہدف اور کامیابی لذت اٹھانا ہے، لیکن جو کوئی نماز کو ترک کرتا ہے تو اس کو ترک کرنے سے اس کا ہدف اور مقصد لذت چونکہ اٹھانا نہیں ہے، لہٰذا یہ کام اسے خفیف اور ہلکا سمجھنے کی وجہ سے ہے، اور جب خفیف سمجھا جائے تو کفر واقع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ابن صدقہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا جس شخص کی نگاہ عورت پر پڑے اور وہ اس سے زنا کرے یا شراب پر پڑے اور پی لے اور ترک نماز کے درمیان کیا فرق ہے؟ درحالہ کہ زانی اور شرابی کا شمار خفیف سمجھنے والوں میں نہیں ہوتا اور تارک نماز کا شمار خفیف سمجھنے والوں میں ہوتا ہے، اس مطلب پر کیا دلیل ہے اور اس فرق کی علت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ چیز کہ جس میں آپ اپنے آپ کو کسی شہوت کے فشار کے بغیر ڈالتے ہیں، جیسے زنا کرنا اور شراب پینا، کہ انسان شہوت کے فشار کی وجہ سے اپنے آپ کو اس میں مبتلا کرتا ہے، یہ حقیقت سمجھنے کے باب سے ہے۔ جیسے نماز کے آپ خود اس کو ترک کرنے پر اقدام کرتے ہیں، کوئی شہوت کا فشار آپ کو اسے ترک کرنے پر نہیں ابھارتا ہے۔ قرب الاسناد صفحہ 32، بہار الانوار حدیث 79 صفحہ 214، حدیث 128۔ توضیح: اس کی علت کے تارک نماز نے نماز کو خفیف سمجھا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ہے کہ نماز کو ترک کرنا شہوت کے فشار کی وجہ سے نہیں ہے کہ انسان اس کے مقابلے میں بے اختیار ہو، بلکہ انسان خدا کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اسے ترک کرتا ہے، درحالہ کہ زنا کرنا اور شراب پینا شہوت کے فشار کی وجہ سے ہے کہ انسان بعض اوقات اس کے سامنے بے اختیار ہو جاتا ہے اور خفیف سمجھنے کے باعث زنا نہیں کرتا اور شراب نہیں پیتا۔ اس کی سزا کیا ہے جو نماز عصر کو دیر سے پڑھتا ہے؟ ابو سلام اہدی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوا اور ان کی خدمت میں عرض کیا مولا، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا نظر ہے جو جان بوجھ کر نماز عصر کو دیر سے پڑھتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ روز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ اپنے مال و عیال اور اموال ہاتھ سے کھو چکا ہوگا۔ میں نے عرض کیا آپ پر قربان ہو جاؤں، اگر وہ اہل بہشت میں سے ہو تو پھر کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ اگر اہل بہشت میں بھی ہو تو۔ میں نے عرض کیا بہشت میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ درحالہ کہ وہ اپنا خاندان اور مال و دولت کھو چکا ہے اور غریب و تنہا اور خالی ہاتھ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ اہل بہشت کا مہمان ہے اور اس میں اس کے لیے مخصوص گھر نہیں ہے۔ ثواب الاعمال صفحہ 208، بہار الانوار جلد 80 صفحہ 29، حدیث 9۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔